آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اس کے لیے صرف اتنا کر لیں کہ جتنے ارشادات ہیں اس کو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر لیں. اگر اسی پہ عمل کر رہے ہیں دیٹس گڈ، اور نہیں اگر کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنت والے اسٹیشن سے ہم بھاگ رہے ہیں. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربها سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اہل انسان کس ذات سے انحراف کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ کہ بہت اعلیٰ، بہت فائدہ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ. یہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے مضبوط قلعے بنا دیے، جس میں جلتا چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند بنا دیا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا ہے، جو ان کے لیے جو ریمائنڈر حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. اب خود سوچ لیں کہ یہ پورے آپ آسمان میں دیکھیں تو آپ کو یہ سورج چاند آپ کو نظر آ رہا ہے نا. تو سورج میں اب آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کو انرجی ملتی ہے. یہ آج کل ہی نہیں، بلکہ جب انسان کو سائنس نہیں بھی پتا تھی تو انسان کو پتا تھا کہ جب اتنی دھوپ آئے تو تب جا کے ہماری ایگریکلچر میں اس میں رزلٹ آتا. اسی طرح چاند میں بھی دیکھ لیجئے کہ پرانے زمانے کے انسان بھی کیا کرتے تھے کہ سفر میں چاند کے ذریعے ہی وہ پورے رستے ان کو پتہ چلتے تھے. اور آج سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب ہمیں انرجی مل رہی ہے وہاں سے، اور وہیں سے ہم سارے بینیفٹ لے رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہی ایک ایگزامپل ہے آپ کو ایک ریمائنڈر کے لیے کہ واقعی آپ کا اللہ ہے کہ جو آپ کو سب کچھ ابھی دے رہا ہے آگے بھی دے رہا ہے. پھر مزید فرمایا کہ وہی رحمان ہے، جبکہ اس رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لیجئے، کیونکہ حقیقت یہ کہ اس کا عذاب تو جان کر چمٹنے والا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ. تو اس کو دیکھ لیجئے. اب آپ خود، میں اپنا میچ کر لیتا ہوں، آپ اپنا میچ کر لیں کہ جناب یہ جتنا بینیفٹ جو کائنات میں ہمیں ابھی مل رہا ہے تو کیا فیوچر میں نہیں ملے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین میں عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. اور جاہل سے مراد اصل میں یہ وہ ہے کہ جذباتی طور پر جو مغلوب ہو کے جو آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو بھی ان سے آپ بھی کیا وہی مقابلہ کر لیتے ہیں یا الگ ہو کے جان چھڑا کے سلام کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. یہ آپ خود میچ کر لیں اپنے آپ کو. کوئی آپ سے مناظرہ کرنے آتا ہے تو آپ کیا بچ جاتے ہیں اس سے، یا آپ بھی مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلا مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر راتیں میں اللہ تعالیٰ کے سجدے کی کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیا کہ جیسے تہجد اور فجر ہے اور عشاء بھی ہے رات میں، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور رات کیا ہے، نماز کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے اور وہ صرف 5 منٹ کی ہوتی ہے جو لازم ہے. اس سے زیادہ جو کریں وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے اور بینیفٹ آپ کو اللہ نے دینے، اور منیمم اتنا تو وہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو جہنم ہے کہ جو بالکل چمٹنے والی مصیبت ہے، اس سے جان چھڑا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو؟ بس اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی، یہ کر لیتے ہیں تو دیٹس گڈ، اور نہیں اگر کرتے تو پھر ناکامی ہو رہی ہے ہماری پرسنالٹی کے. پھر اسی میں مزید دیکھتے ہیں، ارشاد ہوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما.
یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگ کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کا ایک فائنینشیل ماڈل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کو جتنا بینیفٹ آپ کو ملا اس زندگی میں، اس میں نہ تو اڑائیں کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اسی میں خرچ کر رہے ہیں، اور نہ تنگی کریں کہ بھی ایک جو کام کی چیز ہے وہ بھی نہیں، خرچہ بھی نہیں کریں، درمیان کا اعتدال اختیار کرنا ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی پالیسی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، خود آپ میچ کر لیں اپنے آپ کو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ پھر بھگتیں گے وہ۔ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے اور اچھے عمل کر لیے۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، جبکہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ جب توبہ کرے اور اچھے عمل کرے تو اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا کہ یہ نیگیٹو چیزیں نہیں کرنی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں سمجھ لینا، یا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ ہم لوگ توحید کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب وہی اللہ تعالیٰ کی صفات اس بندے کو سمجھ لیتے ہیں، جو بھی نیک بزرگ گزرے ہم انہی بزرگ سے انہی کے آگے جا کے ہم وہیں پہ قربانی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں اسی بزرگ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی اس سے بچنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ریکویسٹ کرنی ہے، بس دعا یہ ہے۔ پھر کسی کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرنی، بس یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اسی جنت کے ٹرین سے آپ گر گئے وہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپشن بتا دی کہ اگر ہو گیا کر بیٹھے تو پھر آپ نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، دوبارہ اچھے عمل کیے تو سب پرانا جتنا گناہ ہے سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیاں بنا دے گا، یعنی آپ کا یہ جتنا لائبلٹی ہوگی آپ کے یہاں، جتنی نیگیٹو آپ پہ ہوگا وہ سارا آپ کا پازیٹیو ہو جائے گا۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج تک، -1 ملین گناہ ہم نے کر لیے، آج توبہ کر لے اور آگے فیوچر کی زندگی میں ایمان اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ جو -1 ملین گناہ تھے وہ 1 ملین پازیٹیو ہو گئے، شاید اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کر دے، یہ ہماری کوالٹی کے لحاظ سے۔ تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپشن، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں مطمئن رہے کہ یہ کنفرم ہے کہ توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں، ابھی جتنا ہو بیٹھا جو بھی کیا اسے بچے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے مزید ارشاد فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں کہ جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بےہودہ معاملے پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔
وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے وارننگ کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اب یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو خود دیکھ لیں اپنے آپ کو۔ اگر کوئی باطل، کوئی بے وقوف یا کوئی احمقانہ حرکت، کوئی شرکیہ عمل یا کچھ اور یا کوئی فحاشی یا کوئی اور بری چیز آپ کو نظر آ گئی، اب تو آپ کو گزر کے وقار کے ساتھ گزر جائے۔ وقار کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ایسی چیز ہو تو بس اس کو اگنور کر کے جان چھوڑ کے نکل جائیں وہاں سے۔ اس کے لیے آپ کو ایگزامپل پریکٹیکلی چلتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتی ہیں، اور پھر آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، فیس بک میں، یوٹیوب میں بھی، کچھ اور طرف بھی آپ کو یہ بیہودہ معاملات وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو بس اس کو اگنور کر کے، ڈیلیٹ کر کے نکلتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس پہ کوئی اندھے اور بہرے نہ بنے، بلکہ اس کو پڑھیں اور غور بھی کریں۔ تو یہی اصل میں ہمارا رمضان کا پلان یہی ہے کہ جناب ہمیں کم از کم قرآن پاک کو پڑھنا تو ہے نا۔ اچھا چلو جتنا ہو گیا رمضان میں ہو گیا، جو رہ گیا اس کو آپ عید کے بعد پڑھ لیں، پورا سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ بس یہی آپ کی جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری فیملی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، اور ہمارے اس اہل و عیال میں ہم کو تقوی اختیار کرنے والے کا امام بنا دے، کہ آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ بن جائیں اپنی فیملی کے۔ تو بھائی اس کے لیے اتنا ہی کرنا ہے کہ خود پڑھنا ہے اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، ان کو پڑھانا ہے قرآن۔ بس یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہی کر لیں تو آپ انشاءاللہ آپ ہیڈ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے اس کے۔ تو اس کی تیاری کر لیں آپ، یا آپ ابھی بھی امام بن سکتے ہیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس زندگی۔ اور اس کا پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ یہی ہیں جن کو ان کے ثابت قدمی کے صلے میں جنت کی ایک بالکنی جیسی نعمتیں ملیں گی، اور وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کا فائنل رزلٹ، فائنل اسٹیشن میں جب ہم اتریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا آپ کو دے کے بالکل ویلکم کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نیگیٹو سچویشن بھی بتا دی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ ان سے کہہ دیجئے رسول کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ آپ کو اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے رب کو آپ کی پرواہ ہے کیا ابھی؟ سو اگر آپ نے جھٹلا دیا تو جس کی وعید آپ کو سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کر رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، کہ وہی جہنم جس کو جان میں وہ جو چپک جائے گی ہمارے ساتھ، اس سے اگر اگنور کر دیں آج تو پھر یہ ہوگا، پھر